لاکھ کوئی تقریر کرے، لاکھ کوئی جناب جلسے کرے، مظفر آباد کے اندر نہیں، سری نگر کے اندر بھی جلسے جا کر کوئی کر لے تو کشمیری آزاد تھوڑے ہو جانے ہیں۔ ہاں جی، کل پہتے 1 کروڑ بندہ بھی لاہور جمع ہو جائے جی کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کیوں جی؟ تو تقریر سے تھوڑا کشمیر آزاد ہونا ہے، کشمیر تو اسی دن ہی آزاد ہونا ہے جیسے وہ غنڈے وہاں آئے بیٹھے ہیں، ان غنڈوں کو مارنے کے لیے جب پاکستان داخل ہوگا کہ بھائی اب آیا غوری، بس اب آیا خالد ٹینک، اب آیا درار ٹینک، اب آیا جناب پیچھے فرشتے اللہ کی مدد کرنے کے لیے، کیوں جی؟ تو کشمیر تو اس دن ہی آزاد ہوگا۔ بڑا جلسہ کرنے سے نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی جلسہ کر لے، پوری دنیا سے مسلمان منگا لے، انڈونیشیا سے بھی منگا لے، ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، تو کشمیر کی آزادی کے لیے جلسے سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کیوں جی؟ ہاں، کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے میرے آقا و مولا خود بدر میں تشریف لے گئے، بس، کیوں جی؟ کشمیر تو ایسے ہی آزاد ہوگا جیسے غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد ود جو ہے وہ اپنا گھوڑا ادھر لے آیا اور حالات بڑے سنگین بن گئے، 25,000 کا لشکر خندق کے دہانے آ گیا، خندق کے کنارے آ گیا، خندق کے منہ پر آ گیا، تو اب وہ گنڈے جو ہے وہ سارے اپنے گھوڑ سوار آ گئے کہ اب خندق ہم نے عبور کرنی ہے اور مدینہ پاک پر حملہ کرنا ہے۔ تو پھر مدینہ پاک کا دفاع یہ تو نہیں تھا نا کہ صحابہ وہاں جلسہ شروع کر دیتے، صدیق اکبر کہتے کہ میں تقریر کرنے لگا ہوں، حضرت عمر کہتے نہیں میں کرنے لگا، عثمان غنی کہتے نہیں میں تقریر کرنی، مولا علی کہتے فرماتے نہیں میں تقریر کرنی، حضرت بلال فرماتے کہ بھائی میں جو ہے وہ تقریر کرنی ہے۔ ایسے وہاں نہیں بات تھی، بلکہ رسول اللہ خود تلوار پکڑ کر وہاں کھڑے ہو، کیوں جی؟ حضور اپنی تلوار پکڑ کر خندق کے کنارے کھڑے ہو گئے اور 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا، اور حضور خود ایسے کھڑے ہو گئے تلوار پکڑ کے، فرمایا آؤ۔ 1,00,000 فوج رومی لے آئے تبوک کے مقام پر، 1200 میل تھا مدینہ منورہ سے، 1200 میل، 1200 کلومیٹر نہیں، 1200 میل، تو وہاں 1,00,000 فوج نبی علیہ السلام کو صحابہ نے عرض کی کہ حضور وہ تو فوج لے آیا اور مدینہ پاک پر حملہ کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے، 1,00,000 فوج۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر ہم بھی تیاری کرتے ہیں، پھر حضور نے تیاری فرمائی، غزوہ تبوک کے لیے تیاری فرمائی، اور پھر حضور نے چندے کا اعلان فرمایا، اور پھر صحابہ جو کچھ تھا انہوں نے وہ لے آئے اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئے، پھر رسول اللہ خود وہاں سے روانہ ہوئے 1200 میل کے لیے، حضور پیدل وہاں گھوڑوں پر اونٹوں پر حضور وہاں چل پڑے۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا آنا ہے؟ میں آ رہا ہوں، کیوں جی؟ وہاں رسول اللہ تشریف لے گئے، اور جب حضور تشریف لے گئے تو وہ 1,00,000 فوج کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا، کوئی چلے تو صحیح نا۔ وہ حقوق انسانیت کی تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں مودی سے کہ کرفیو اٹھا لو، مودی نے کرفیو ایسے اٹھانا ہے؟ ہندو دی بودی جڑی ہے نا، ہندو دی بودی تے لٹ جڑی ہے، یہ اگر اتنی آسانی نال سدھی ہو سکتی تو پھر محمود غزنوی 17 واری حملے نہیں سن کرنے نا۔ اے ہندو بڑا ٹیڑھا ہے، ہاں اینو سیدھا کرن واسطے غزنوی جیسی غیرت چاہیے تھی، ایک واری سیدھا نہ ہوئے پھر دوسری واری، پھر تیسری واری، پھر چوتھی واری، پھر 5ویں واری، پھر ہم ملک داؤ پر لگا دیں۔ میں نے کہا غزنوی وہاں سے چلا، ڈیرہ اسماعیل خان دی طرفوں نا ایک پہاڑ اتنے موجود ہیں، کہندے نے غزنوی ادھروں آندا سی، انہاں آج پہاڑاں تے صحت مند بندہ نہیں چڑھ سکتا، تے غزنوی گھوڑے سمیت آندا سی، کیوں جی؟ تے 17 واری آیا، ظاہر بات ہے جن کو درد تھا وہ اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ، کہندا غزنوی ہن کتھوں لے آئیے جناب، کیوں جی؟ غزنوی کتھوں لے آئیے؟ تو اس واسطے یہ جو ہو رہا ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے کہ جناب وہ امریکہ، آج وہ کچھ امریکی سینیٹروں نے ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ مودی کو کہیں کہ جناب کرفیو ہٹا لے۔ ٹرمپ پاگل کا بچہ ہے، اس نے کہنا ہے، جو خود اس کو جناب شاہ دے رہا ہے، وہ پیچھے اس کے کھڑا ہے، کہنا شابہ میں ادھر عراق تے شام میں تباہی مچائی ہوئی، تو کشمیر رہ گئے سی، تو اتنے تباہی مچا، اگے پھر پاکستان کھڑیا۔ ٹرمپ تو انہوں خود اسرائیل اور ٹرمپ اور جناب جتنے یہود انود اور نصارہ سارے کٹھے ہو کر ان کو پاکستان تو کھٹکتا ہے، اور پاکستان کے پاس جو کچھ ہتھیار ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں، وہ ایٹم بم رکھ کر بھی امن والے ہیں، اور ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر دہشت گرد ہیں۔ مسجدوں کے سپیکر اذان ہونے سے دہشت گردی جب پیدا ہو گئی تھی، تمہیں کس نے کہا تھا کہ ان کی باتوں کو مان کر مسجدوں سے سپیکر اتارو؟
تم نے تو اللہ اکبر کو دہشت گردی قرار دیا، چار طرف اذان دینے والے کو تم نے، علماء کو اور مؤذنین کو پر پرچے کاٹے، لاکھ لاکھ روپے 25-25 ہزار تم نے جرمانے کیے، اور جو اللہ کے گھر میں جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی. ہاں جی، جب میدان معاشر میں لوگ ہوں گے نا تو مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں اللہ کا نام بلند کیا تھا. جن کی گردنیں قیامت والے دن بھی بلند ہوگی. کیوں جناب؟ آپ نے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کوٹوں میں پیش کیا، جی یہ مؤذن ہے جی. کیوں جی؟ کہتے ہیں جی اس نے چاروں طرف اذان پڑھی تھی. جب تم نے اذانوں کو اور درود شریف کو اور محفل میلاد کو اور تاجدار ختم نبوت کے جلسے کو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو دہشت گرد قرار دیا، تو آج جاؤ نا امن کی بات کرو، وہاں سے ٹرمپ کو سمجھاؤ نا. کس نے کہا تھا یہود انود کی جنٹیاں کرو؟ کیوں جی؟ وہ جب تمہارے یار نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو تم نے یار ان کو بنایا کیوں؟ ہاں جی، وہ سورہ انفال اور توبہ تو وہ نکال گیا پرویز مشرف. ہاں جی، جہاں سے بچے مجاہد پیدا ہوتے تھے محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے. کیوں جی؟ جوانے خوشگلے رنگین کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے. ہاں جی، اقبال کہندا مسلمان ایڈے ایڈے شیر جڑے. کیوں جی؟ کرک دے قلعے ہوتے صرف صلاح الدین ایوبی تے نور الدین جفا پا کے جدو ملے سن نا خالی کہ صلاح الدین مصر واپس جان لگا تے دوویں مجاہد جدو جفا پا کے ملے سن نا کر کے تے کرک دے قلعے ہوتے صلیبی اور عیسائی فوجی یہ منظر ویکھ کے کئی جناب انہاں دے ہارٹ اٹیک ہو گئے اور مر گئے سن. انہاں کہا اتنے بڑے تے اتنے سونے تے اتنے جناب روب تے دبدبے والے مسلمان ہوندے. ہاں جی